السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم زکوٰۃ کے سلسلے میں بات کریں گے کہ زکوٰۃ کن پر واجب ہوتے ہیں، زکوٰۃ ہم پر واجب کیسے ہوں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہو چکا ہے، اور زکوٰۃ ہم کیسے نکلیں۔ تو اس سلسلے میں ہم آج بات کریں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے میں کنفیوژن لگتے ہیں کہ ہم کیسے زکوٰۃ نکلے، ہمارے پاس زکوٰۃ کب فرض ہوا، ہم کس طرح اماؤنٹ اکٹھا کریں کہ اس حساب سے ہم زکوٰۃ نکلیں۔ آج ہم اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے کہ مرد اور عورت، اللہ تعالی مرد اور عورت دونوں ہی اوپر زکوٰۃ فرض کر چکا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ صرف مالداروں کے اوپر فرض ہو چکا ہے اور مالدار جو عورت بھی ہو چاہے کیا مرد بھی ہو ان پر کیا زکوٰۃ فرض ہے، لیکن غریب پر فرض نہیں۔ اگر غریب اللہ کے مدد سے اگر غریب کبھی مالدار بن جائے تو پھر غریب کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ صاحب نصاب کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھو، 4 چیز ہم اکٹھا کریں گے۔ 4 چیز ہمیں ارکان اسلام کی جو ارکان ہے 5 ہے نا، ان میں جیسے نماز بھی فرض، جس طرح حج بھی فرض، جیسے مالداروں کے اوپر حج بھی فرض، اسی طرح مالداروں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض۔ اب ہم زکوٰۃ صاحب نصاب بننے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتے ہیں۔ تو 4 چیز ہم نوٹ کر لیں، قلم کاپی نکالے اور اس کو نوٹ کر لیں کہ اس کو ہم جو قلم اور کاپی کے ذریعے ہم بتائیں گے اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری باتوں کو اچھی طرح سمجھیں گے، اور ایک فیور کریے کہ اس ریل کو، اس کلپ کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ اسی طرح کا نئے مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں۔ اور میرے انسٹاگرام کے پیج ہے اس کو بھی فالو کیجئے، فیس بک انسٹاگرام اسی کے نام سے ہے۔ اب ہم مسائل کی طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ کس طرح ہم نکالیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ صاحب نصب کون ہوتے ہیں، کہ صاحب نصب وہ ہوتے ہیں کہ صاحب نصب کون ہوتے ہیں؟ صاحب نصب وہ ہے کہ جن کے پاس 4 چیز آتے ہیں۔ نمبر 1، جن کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ 4 چیز آتے ہیں۔ نوٹ کر لیجیے، جن کے پاس کیش ہو، چاہے کیش گھر پہ اندر یعنی کاغذی طور پر ہو، یعنی پیسے کے روپ میں ہو، ایک تو یہ پیسے کے روپ میں ہو، اور کیش دوسرا بینک میں ہو، جس شکل میں بینک میں ہو، یا تو چیک میں بھی ہو، بینک کے اندر ڈپوزٹ ہو، جس طرح بھی ہو، یا فائنینشیل کوئی بھی کسی بھی طرح کا اپنے پیسہ کسی رقم لگا رکھے ہو، وہ بھی آپ کو اکٹھا کرنا پڑے گا، یا فورن کرنسی وغیرہ ہو، یہ بھی اکٹھا آپ ایک جٹ کر کے یہ کاؤنٹ کریں گے۔ یہ ایک ہے، نمبر 1 میں کیش، چاہے جس شکل میں بھی ہو کیش، وہ شکل میں آپ کو یہ کیش آپ کو نکالنا ہے۔ پھر سب سے پہلے جن کے پاس کیا مال یعنی مال تجارت ہوں گے، یعنی جو بزنس کرتے ہیں، بزنس کے سارے سامان وغیرہ جتنے بھی ہیں، اس کو آپ اس کی قیمت وغیرہ کاؤنٹ لگائیں گے، وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، اس بزنس کی تجارت کو بھی آپ یہ اس پہ کاؤنٹ کریں گے۔ نمبر 2 ہے۔ نمبر 3، سونا، جس شکل میں بھی سونا، بسکٹ کے شکل میں بھی ہو یا زیور کے شکل میں بھی ہو، سونا یہ کاؤنٹ کریں گے۔ اس کے بعد چاندی بھی جس شکل میں بھی ہو، چاندی ہم کاؤنٹ کریں گے۔ دھیان رکھیں کہ چاندی یا سونے کے اندر جو نگین یعنی پتھر وغیرہ ہے اس کو ہٹا کے باقی اس کو کاؤنٹ کریں گے۔ اب ہو گیا یہ 4 چیزیں جن کے پاس میننگ ہے، اس کو صاحب نصاب کہیں گے۔ اب آتے ہیں کہ سب سے بڑے کنفیوژن ہے کہ ہم کیسے زکوٰۃ نکلیں۔ کہ مان لیجئے کہ آپ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن بہتر یہ تو ہے کہ آپ جس وقت آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو
اسی وقت آپ زکوٰۃ ادا کریں. لیکن لوگ زیادہ تر رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کاؤنٹ یہ کریے کہ جب آپ زکوٰۃ نکلے، جب بھی آپ زکوٰۃ نکلے، سب سے پہلا کام یہ ایک نمبر کر لیجئے کہ آپ کے پاس کیش کتنا ہے، چاہے جس شکل میں بھی کیش ہو، بینک وغیرہ جو بھی ہو، اس کو آپ کاؤنٹ کر لیے. نمبر 1 اس کو کاؤنٹ کر لے. نمبر 2 سونا، یعنی جس شکل میں بھی ہو اس کو آپ، گھر پہ کتنے سونا ہے یا آپ کسی پہ رکھا ہے سونا، اس کو آپ کاؤنٹ کر لے. کاؤنٹ کر لیے. اس کے بعد آپ یعنی چاندی کو بھی اس کے بعد اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو چاندی کاؤنٹ کر لے، اگر نہ ہے تو اس کو کٹ کر دے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہو گیا. پھر اس کے بعد سونا کاؤنٹ کر لے. کاؤنٹ کے بعد اس کے بعد آپ کے پاس مال تجارت، یعنی بزنس میں آپ کیسے بزنس کرتے ہیں، جیسے آپ کی کسی بھی شکل میں کپڑے کی بزنس ہو، یا جیسے آپ کے بڑے شو روم ہے کپڑے کی، یا کوئی ہر طرح کی بزنس ہو، جیسے کوئی زمین وغیرہ کی بزنس کرتے ہیں، اسی طرح کے بزنس کے بھی آپ کاؤنٹ کر. مان لیجئے کہ آپ کے پاس 3-4 دکان ہے، اس کے کرایہ آپ لیتے ہیں. اس دکان پر ایک دکان آپ سمجھ لے 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کر کے ایک دکان ہوتے. تو آپ یہ ایک دکان کی جو آپ کی قیمت ہے اس کو آپ کاؤنٹ کر لے کہ میرے پاس اتنے دکان ہیں، یہ میں چڑھاتا ہوں اس پہ کرایہ پہ، تو اس کو آپ کاؤنٹ کر لے. پھر آپ دیکھیں بزنس کے اندر اگر کسی نے گھر بنا رکھا، اپنا گھر نہیں، جو استائی گھر ہے یعنی وہ گھر نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتے. لیکن جو رہائش خانہ، وہ گھر اپنا جو خود کا گھر جس پہ آپ رہتے ہیں، وہ زکوٰۃ پر ایڈ نہیں ہوتے. لیکن آپ کا باہر 2-3 گھر بنا رکھا ہے کہ آپ کرایہ پر دے رکھے ہیں، آپ بلڈر ہے، تو اسی طرح کے بھی آپ مال تجارت آپ کاؤنٹ کریں گے. کاؤنٹ کر لیا. کاؤنٹ کرنے کے بعد آپ ایک سمپل طور مان لیں کہ پورا آپ کاؤنٹ کر چکے. کاؤنٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں سے آپ مائنس کیسے کریں. سب سے پہلا مائنس کیا رہے کہ آج ہمارے عید کا ماحول چل رہا ہے کہ عید میں میرا کتنا خرچہ ہوگا، یعنی گھر پہ بیوی بچے اور رشتہ دار وغیرہ پہ آپ کو کپڑا وغیرہ دینا پڑے گا، تو خرچہ مان لیجیے اس پہ سے آپ جتنا خرچہ ہے اس میں سے خرچہ آپ 50 ہو 1 لاکھ ہو، آپ اس پر مائنس کر لیں کہ میرا اتنا خرچہ ہو عید میں بھی، جو بھی عید میں بھی یا کسی اس کو مائنس کر لے. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے اوپر کسی کا یعنی قرضہ ہے، تو آپ کسی کو دینا ہے تو قرضہ آپ ادا کیجئے، اس میں سے قرضہ ادا کر دیے. بجلی کا بل، گھر میں لائٹ چلاتے ہوں گے تو لائٹ کا جو بل ہوتے ہیں اس کو بھی آپ ادا کر دیجئے. یا کرایہ کے گھر پہ رہتے ہیں، کرایہ کا بل ادا کر لیجئے اس کو دینے کے بعد. یعنی اسی طرح کا آپ کا کوئی بھی یعنی کسی پر قرضہ وغیرہ جو بھی چیز ہو، خرچہ وغیرہ دینے کے بعد آپ کاؤنٹ کر لے کہ آپ کے پاس ہینڈ بچا کتنا. جو بھی آپ کے ہینڈ میں بچیں گے اس کا مقدار 52.5 تولہ چاندی کے بقدر جو رقم یعنی پیسہ ہوں گے اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے. مان لیجئے کہ آج کے موجودگی میں 52.5 تولہ چاندی کی پیسہ 1 لاکھ بیٹھتا. کتنا بیٹھتا ہے؟ 1. تو آپ کاؤنٹ کرنے کے بعد آپ جب سارے کے سارے قرضہ وغیرہ خرچہ وغیرہ نکالنے کے بعد جب آپ کے پاس بچا ہوا 1 لاکھ یا تو 1,10,000 روپیہ، آپ نے دیکھا کہ یہ 1,10,000 روپیہ آپ کے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو گیا، تو تب آپ کیا ہو گیا؟ آپ زکوٰۃ کا فرض ہو گیا، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکا، آپ اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دیجئے، آپ صاحب نصاب ہو گئے. سب سے اس میں اور ایک بات ایڈ کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھے کہ جیسے میں نے کہا 4 چیز بتائی، 4 چیز کی کوئی ضرورت نہیں. اگر صرف آپ کے پاس کیش ہی کیش ہے، اگر وہ پیسہ صرف سارے چاندی کی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. چاروں چیز ہونا ضروری نہیں. کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہو سکتا ہے، کسی کے پاس چاندی بھی نہیں ہو سکتا، کسی کے پاس مال تجارت بھی نہیں، لیکن خالی کیش ہے تو اس کے پاس سارے
52 तोला के चांदी। हाँ, एक बात और एक गौर कीजिए कि जो 7.5 तोला सोना के बारे में आता है, ये उस शख्स के लिए जिसके पास ना पैसा है, ना तिजारत है, ना कोई, खाली सोना ही सोना है उसके पास। उस शख्स के लिए 7.5 तोला यानी 7.5 तोला सोना बकदर उसको ज़कात अदा करना पड़ेगा। ये अब ये सेम मसाइल गर्ल्स वगैरह के लिए भी है, जो वुमेन वगैरह होते घर पे होते, उनके पास भी पैसे होते, जेवरात होते, बहुत सारे सामान होते, वो समझते हैं कि हम पर ज़कात क्या फ़र्ज नहीं है। लेकिन जो गर्ल्स है, हमारे गर्ल्स वुमेन जो माँ बहनें, वो भी क्या काउंट करे कि मेरे पास जितने भी है वो क्या 52.5 तोला चांदी के बकदर होता है या नहीं। अगर हो चुका है तो वो भी क्या करे, उनके लिए भी ज़कात आता है। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ही पैसा होंगे, ठीक है, आप इस पर ना, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है कि जिस शख्स ने ज़कात अदा नहीं करेंगे, कल क़यामत के दिन उसकी माल तिजारत उसके गले में जैसे एक सांप की तरह उसको शक्ल में होगा और उसको ऐसे टांसते रहेंगे। इतने बड़े वाइद फरमाई है। तो हमें इस वाइद से बचकर अल्लाह ताला हमें क्या ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ख़ास दिल से हम क्या ज़कात अदा करें, क्योंकि ज़कात के फ़वाइद ये है, जैसे हम इंसान जब नहाते हैं, नहाने के बाद क्या होता है, हमारी शरीर हमारे जिस्म बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल ताकत एकदम खूबसूरत सा बन जाते हैं। इसी तरह माल फ्रेश करने के लिए उसका ज़कात अदा कर दे, जैसे नहाने के बराबर हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। इसी तरह ज़कात अदा करना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। आप इस पे और एक बात मैं समझाना चाहता हूँ कि लोग जैसे किसी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, वो क्या 10-5 कपड़ा लेकर आके ऐसे ऐसे बट दिया, तो इसी तरह ज़कात अदा नहीं होते। आप पर जितना ज़कात अदा, जितना पैसा हुआ उतना पैसा लोगों के ऊपर देना लाजिम है, उसको आप दे सकते। लेकिन ऐसे 2-3-4 कपड़े लाकर आप किसी को ऐसे बट दे, उससे आपके ज़कात अदा नहीं होंगे। ज़कात प्रॉपर्ली हिसाब करके कितना बैठ रहा है आपके ऊपर ज़कात, उसको अदा कीजिए। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सदका ज़रिए के तौर आपको ये मालूम हो जाए। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आपके ऊपर लाजिम है, एक कर्जा रहेंगे कि आप के ऊपर आपके भाइयों, दोस्तों वगैरह फ्रेंड सर्कल में आप इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये अगर भलाई काम आपको मालूम हो गई, कल क़यामत के दिन अल्लाह आपको अटक सकता है कि तुम्हें एक भलाई काम मालूम हो गए, एक अच्छे इस मालूम हो गए, एक अच्छे मसाइल मालूम हो गए, लेकिन आपने किसी को नहीं शेयर किया। अगर उसको शेयर करते, वो भी जानते, तो अटक हो सकता है। इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वो आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।